کیا دنیا ایک نئے ونڈر ورلڈ کو ایکسپیرینس کرنے جا رہی ہے؟ کیا یہ کسی سائنس فکشن مووی کا آئیڈیا ہے؟ یہ حقیقت میں ایسا کچھ بننے جا رہا ہے جس کا سعودی آفیشلز کافی عرصے سے ذکر کر رہے ہیں۔ نیوم سعودی عرب کا ایک ویژنری میگا سٹی پروجیکٹ ہے جس کا مقصد شہری زندگی، ٹیکنالوجی، سسٹینیبلٹی اور اکنامک ڈائیورسفیکیشن میں انقلاب لانا ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہوگا جو ایک لائن میں 170 کلومیٹر طویل لمبا، چوڑائی میں صرف 200 میٹر اور اونچائی میں 500 میٹر یعنی ایفل ٹاور کی اونچائی سے بھی زیادہ اونچا ہوگا۔ اس شہر میں آج دن تک تو سب کچھ تخیل یعنی امیجنیشن پر مبنی لگتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں فلوٹنگ انڈسٹریل زون اور ایسی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جہاں صحرا میں اسکی بھی کی جا سکے گی۔ کیا یہ سب ممکن ہے یا یہ صرف ویڈیوز اور ویب سائٹس پر ہی طوفان برپا کریں گے اور حقیقت میں کچھ نہیں ہے جیسے نامکمل جدہ ٹاور؟ یہ سب جانیں گے آگے ویڈیو میں تفصیل سے۔ نیوم سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع تبوک پروونس کا ایک میگا سٹی اور مستقبل کی شہری ترقی کا منصوبہ ہے۔ نیوم کا نام بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ دو الفاظ سے ماخوذ ہے۔ نیو جو ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نیا، اور ایم عربی لفظ مستقبل کا مخفف ہے یعنی نیا مستقبل۔ 2017 میں اس منصوبے کا باضابطہ اعلان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کیا تھا اور دنیا کو اس میگا پروجیکٹ کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ یہ یقیناً دنیا کے لیے ایک بڑی نیوز تھی، لہٰذا تمام دنیا کے میڈیا میں سے رپورٹ کیا گیا تھا۔ نیوم اسٹریٹجک طور پر 3 ممالک سعودی عرب، مصر اور اردن کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی اور خلیج عقابہ کے ساتھ واقع ہے جو اسے بڑے بین الاقوامی سمندری تجارتی راستوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ شہر کا میل وقوع افریقہ، ایشیا اور یورپ کے ساتھ اقتصادی اور ثقافتی انضمام کی بڑی صلاحیت پیش کرتا ہے۔ منصوبے کا کل رقبہ 26,500 اسکوائر کلومیٹر پر واقع ہے جو آسٹریلیا کے شہر سڈنی سے دگنا ہے۔ یہ کسی بھی شہر کے حوالے سے ایک بہت بڑا رقبہ ہے۔ سعودی عرب کے مطابق شہر کی جغرافیائی لوکیشن ایسی ہے جس کی وجہ سے 40% دنیا کے شہر 4 سے 6 گھنٹے کی ہوائی مسافت پر ہیں، جو نیوم کے لیے ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے۔ اس جگہ کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا ہے کیونکہ یہ علاقہ سعودی عرب کا ماڈریٹ ٹمپریچر والا علاقہ سمجھا جاتا ہے اور یہاں ویدر باقی سعودی عرب جتنا گرم نہیں ہوتا، بلکہ اس علاقے کی ماؤنٹین رینج پر ونٹر میں ٹمپریچر 0 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے۔ اس کی کاسٹ کا تخمینہ انیشلی $500 بلین لگایا گیا تھا، مگر ماہرین کے ایک اندازے کے مطابق مکمل ہوتے ہوتے اس کی کاسٹ $1 ٹریلین تک جا سکتی ہے۔ سعودی عرب اس منصوبے کو 2045 تک مکمل کرنا چاہتا ہے۔ نیوم اسمارٹ سٹی سعودی عرب کے ویژن 2030 کا بھی حصہ ہے۔ اس ویژن کا مقصد سعودی عرب کی معیشت کو ڈائیورسفائی بنانا ہے اور آئل کی آمدنی پر انحصار کم سے کم کرنا ہے۔ حالانکہ آج بھی سعودی عرب مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی اکانومی اور دنیا کی 18ویں بڑی اکانومی تسلیم کی جاتی ہے، مگر یہ آئل اکانومی ہے، جبکہ سعودی عرب آج نان آئل پروڈکٹ اکانومی چاہتا ہے، تاکہ کل جب تیل کی پیداوار کم ہو جائے یا دنیا میں اس کی مانگ کم ہو، تب تک سعودی عرب ایک ڈائیورسفائی اکانومی بن چکا ہو۔ خطے کے دوسرے ممالک خصوصاً قطر کی سپورٹس میں ہیوج انویسٹمنٹ، دبئی، UAE کی ٹورزم اور انفراسٹرکچر میں بھرپور توجہ نے بھی سعودی عرب کو اس جانب مائل کر دیا ہے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان مسلسل اپنے ملک کی اکانومی کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا سعودی عرب ویژن 2030 کے تحت نہ صرف ہیلتھ اور ایجوکیشن بلکہ ٹورزم، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی پر بھی توجہ دے رہا ہے۔ نیوم اسمارٹ سٹی بھی اس کا مین فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔ آج بھی سعودی عرب کے خیال کے ساتھ ہی تبت ریگستان، آئل اور اس کی بے پناہ دولت مسلمانوں کے لیے مقامات مقدسہ کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ اسی لیے نہ صرف دنیا کے لیے ایک نئی امیج بلکہ ایسی آمدنی کے ذرائع جو آئل ریلیٹڈ نہ ہوں سعودی عرب کی خواہش ہے۔ نیوم ایک شہر نہیں بلکہ مختلف ریجنز کا مجموعہ ہے۔ ابھی تک 4 ریجنز کے نام سامنے آئے ہیں جن میں سیڈون شامل ہیں، اور اس کا پہلا ریجن ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ایک اہم اور پرتعیش سیاحتی مقام بننا ہے جسے نام دیا گیا ہے سنڈیلا آئی لینڈ، جس میں ہر طرح کی تفریح کی سہولیات جیسے لگژری ریزورٹس، اسپورٹس کلب
بیچ کلب، گولف کورس اور قدرتی پرکشش مقامات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ شہر کے ساحل پہ واقع اس خوبصورت ریزورٹ کمپلیکس سنڈیلا کا 2024 تک آغاز ہو جائے گا، اور غالباً یہی نیوم پروجیکٹ کا سب سے پہلا ریجن ہوگا جس کا نیکسٹ ایئر افتتاح ہوگا۔ یہاں تقریباً 2000 سے زیادہ لوگوں کی میزبانی کی جا سکتی ہے، اور یہاں وہ تمام سہولیات ہوں گی جو انٹرنیشنل ٹورسٹ کو یہاں لا سکے۔ یہ ایک آؤٹ ڈور اسکی ڈیسٹینیشن ہے عربین پیننسولا میں، جس کا نام ہے ٹراجنو۔ یہاں فیوچر میں عالمی مقابلوں کا انعقاد بھی ہوگا، بلکہ دلچسپ امر یہ ہے کہ سعودی عرب نے 2029 کے ایشین ونٹر گیمز کی میزبانی بھی حاصل کر لی ہے، وہ پروجیکٹ جو ابھی تعمیر ہی نہیں ہوا ہے، اور جہاں ان گیمز کے لیے مین میڈ اسنو تیار کی جائے گی۔ اگرچہ یہ جگہ سعودی عرب کی ہائیسٹ ماؤنٹین رینج پر واقع ہے، جہاں سردیوں میں ٹمپریچر 0 سینٹی گریڈ تک بھی چلا جاتا ہے، مگر وہاں اتنی اسنو فال نہیں ہوتی جس پر انٹرنیشنل ایونٹ ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہاں جدید اور انوویٹو آرکیٹیکچر بنایا جا رہا ہے جو نیچرل لینڈسکیپ کے ساتھ خوبصورتی سے بلینڈ کیا جائے گا، جہاں ورلڈ کلاس انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کی جائے گی۔ ڈیولپرز کا دعویٰ ہے یہاں وہ سب کچھ ہوگا جس کا دنیا نے پہلے کبھی وٹنس نہیں کیا، اور اسے 2026 تک فلی آپریشنل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے آکٹاگن کی شکل کے فلوٹنگ صنعتی کمپلیکس کا، جس کا نام ہے آکسوگن۔ یہ ایک نیکسٹ جنریشن لیول کا جدید مینوفیکچرنگ، صنعتی تحقیق اور ترقی کا مرکز بننے جا رہا ہے، جہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور دوسری گیم چینجر ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز رہے گی۔ یہ ایک فلی آٹومیٹڈ پورٹ ہوگا جہاں تمام لاجسٹک انٹیگریشن کو یقینی بنایا جائے گا۔ آکسوگن میں کلین انرجی سسٹم ڈیولپ کیا جائے گا، جہاں 100% رینیویبل انرجی کا استعمال ہوگا۔ بحیرہ احمر کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے اس پورٹ کو تجارت کے لیے بہت اہمیت حاصل ہوگی، کیونکہ دنیا کی 13% تجارت نہر سوئس کے ذریعے ہوتی ہے، اسی لیے یہاں ایک منظم سپلائی چین کا نظام ہوگا۔ یہاں جابز کریٹ ہوں گی، ساری دنیا کی گریٹ مائنڈز یہاں جمع کیے جائیں گے۔ آخر میں بات کرتے ہیں ایک ایسے شہر کی جو روایتی شہروں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے، اور جسے نام دیا گیا ہے دی لائن مرر سٹی۔ یہ ایک اسمارٹ سٹی ہے جس کا ڈیزائن اپنے آپ میں ہی بہت منفرد ہے۔ ایک سیدھی 170 کلومیٹر طویل لائن جس کے دونوں اطراف 500 میٹر اونچی بلند عمارتیں، جنہیں متوازی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رکھا جائے گا، اور ان عمارتوں کے دونوں جانب باہر کی طرف شیشے لگے ہوں گے، اور یہ صرف چوڑائی میں 200 میٹر ہوگا، جہاں 9 ملین کی آبادی کو دنیا بھر سے لا کر بسایا جائے گا۔ اس شہر کے اندر کلائمیٹ کنٹرول کو مینیج کیا جائے گا تاکہ باہر کی شدید گرمی بھی اثر انداز نہ ہو، اور ہر وقت ایک پلیزنٹ کانسٹنٹ ماحول کو برقرار رکھا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق اس شہر کو ایک لائن میں بنانے کی بنیادی وجہ اطراف کے لینڈسکیپ، نیچر اور انوائرمنٹ کو اس کی اصلی حالت میں رکھنا ہے، تاکہ جدید شہر کے ساتھ ساتھ قدرتی خوبصورتی بھی متاثر نہ ہو۔ یہاں زیرو ایمیشن یعنی کاربن کا اخراج نہ ہو کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ نہ یہاں روڈز ہوں گی اور نہ ہی کاریں۔ اس کے باوجود بھی زندگی کی روزمرہ ہر ضرورت صرف 5 منٹ کی واک پر دستیاب ہوگی، کیونکہ شہر کو مختلف لیئرز میں ایک دوسرے کے اوپر نیچے بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ مختلف ڈائریکشن میں سفر کر سکیں۔ شہر میں جا بجا پیدل چلنے کی اسپیس، سائیکلنگ اسپیس، پارکس اور گرین بیلٹس ہوں گی۔ ایک صحت مند زندگی کے لیے گرین لائف کو پروموٹ کیا جائے گا یہاں۔ اس کے علاوہ شہر کو 100% رینیویبل انرجی سے چلایا جائے گا، جس کی مین سورس ہوں گی سولر اور ونڈ انرجی۔ یہاں ایک جدید واٹر مینجمنٹ سسٹم بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ صحرا میں تازہ فریش واٹر ہر وقت دستیاب ہو۔ ٹیم نیوم کا دعویٰ ہے کہ اس شہر میں بہت اسموتھ طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ضم کیا جائے گا، جہاں تمام نظام جدید خطوط پر استوار ہو۔ یہاں ایک مربوط نظام کے ذریعے ڈیٹا بیس بنایا جائے گا جس کا استعمال لوگوں کی ضروریات زندگی کا اندازہ لگانے میں مددگار ہوگا۔ اس کے لیے شہر میں ہر جانب سرویلنس کیمرے ہوں گے جو آپ کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں گے۔ حالانکہ یہ لوگوں کی پرائیویسی کو متاثر کرنے جیسا ہوگا، مگر اس ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے نہ صرف سیکیورٹی بلکہ مارکیٹ پروڈکٹس بھی آفر کی جائیں گی۔ سیکیورٹی سسٹم، لاجسٹک اور ہوم ڈیلیوری کے لیے روبوٹکس کا استعمال کیا جائے گا۔ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا سفر صرف 20 منٹ میں جدید ریلوے یا میٹرو نظام کے ذریعے طے کیا جا سکے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا نیوم میں۔
نیوم کو مختلف قسم کی تنقید اور چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں قابل ذکر مسئلہ مقامی لوگ جنہیں بدو کہا جاتا ہے، ان کی اس علاقے سے نقل مکانی ہے، جن کا روایتی طرز زندگی خطے کے قدرتی ماحول سے جڑا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اور این جی اوز اس ایشو کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کرنے میں لگے ہیں۔ اس کے علاوہ فائنینشیل ایشوز اس پروجیکٹ کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ابتدائی طور پر اس منصوبے کو 2030 تک $500 بلین کی لاگت سے تیار ہونا تھا، مگر اب یہ تمام ریجنز 2045 تک بھی مکمل ہوتے نظر نہیں آتے، جس سے منصوبے کی لاگت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اس منصوبے کے مین فائنینشیل سورس ہے سعودی عرب کا پبلک انویسٹمنٹ فنڈ PIF، جو کہ ملک کا بظاہر ایک خود مختار پرائیویٹ انویسٹمنٹ فنڈ ہے، مگر اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے تمام فنڈ یہاں سے مہیا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سعودی عرب کی کوششوں کے باوجود اب تک کوئی قابل ذکر فائنینشیل پارٹنرشپ دنیا کے کسی بڑے ادارے سے ممکن نہیں ہو سکی، یعنی اب تک کا سارا دار و مدار PIF پر ہے، اور PIF کی مالی ضرورتوں کا انحصار تیل کی ایکسپورٹ اور اس کی آمدنی پر ہے۔ لیکن حالیہ برسوں میں تیل کی برآمدات اپنا خاطر خواہ ٹارگٹ پورا کرتی نظر نہیں آتی۔ 2021 میں سعودی عرب اپنی 60% مالی ضروریات تیل کی ایکسپورٹ سے اور صرف 9% نان آئل پروڈکٹ کی برآمدات سے پورا کرتا نظر آتا ہے۔ اس سے سعودی عرب کی تیل کی آمدنی کی مجبوری بھی نظر آتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس شہر کی تعمیر سے 1.8 بلین ٹن سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوگا، جو کہ برطانیہ کے 4 سال کے اخراج کے برابر ہے۔ مزید چیلنجز کے حوالے سے ماہرین کچھ سوالات کرتے نظر آتے ہیں، جیسے کیا آج ایسی ٹیکنالوجیز اور ایکسپرٹس موجود ہیں جو اس منفرد اور جدید نظریے کے شہر کو حقیقت بنا سکیں؟ کیا ایسی تیز ترین ٹرین سروس بن سکے گی جو 170 کلومیٹر کا سفر صرف 20 منٹ میں عبور کر سکے، جبکہ چائنا کی ٹرین 431 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ابھی تک دنیا کی تیز ترین ٹرین ہے؟ اس سے زیادہ رفتار کی ٹرینز کا صرف دنیا میں ٹیسٹ رن ہوا ہے اور وہ آپریشنل نہیں ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیا 500 میٹر کی بلند عمارتیں شہر کے دونوں جانب جن پر شیشے لگے ہوں بنائی جا سکیں گی، جبکہ سعودی عرب کا ہائی رائز بلڈنگ کا ماضی میں تجربہ کوئی خاص اچھا نہیں رہا؟ اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق صحرا کے وسط میں اس کی ریزورٹ قدرتی ماحول پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ بات بھی تنقید کی زد میں ہے کہ اس شہر میں سرویلنس کے نام پر لوگوں کے روزمرہ معمولات زندگی پر نظر رکھی جائے گی اور ان کا تمام ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ بات لوگوں کی پریویسی کے خلاف سمجھی جا رہی ہے۔ سب سے آخر میں اہم بات، کیا لوگ ایسے شہر میں رہنا پسند کریں گے؟ کیا آپ ایسے شہر میں رہنا پسند کریں گے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔